السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یہاں ورن میں المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے سنگ بنیاد کے سعادت برے موقع پر حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ قطع عرضی جو اس کار خیر کے لیے پیش کیا گیا، میں بارگاہ عزدی میں پیشکاروں کے لیے اور اس کی تعمیر و تکمیل تک اس سفر میں ساتھ رہنے والوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ جل شانہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ دینی درس گاہیں، تعلیمی ادارے، مساجد اور اس قبیل سے تعلق رکھنے والے اس سلسلہ کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، وہ دین کی نشأت کی ضامن ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آنے والا دور مسلمانوں کے لیے بہت بڑے چیلنج ساتھ لیے آ رہا ہے۔ ماضی بھی کوئی اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، تلخ رہا۔ گزشتہ 250-300 سالوں سے ہم ایک سخت گیر حالات کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر ساتھ موجود پاتے ہیں، اور بہت سارے میدانوں میں ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے نہ دیکھ پائے، نہ سمجھ پائے، اور نہ ہی حالات کے مقابلے کے لیے مضبوط اور مربوط منصوبہ بندی کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم تشتت و افتراق میں مبتلا ہیں۔ گروہی، لسانی، جغرافیائی تقسیمات اور باہمی فرقہ وارائی، فرقہ بندی اور محاذ آرائی کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، جبکہ الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سارا کفر متحد ہے، اور ہم کئی طرح کی تقسیمات سے گزر کے گروہی اور لسانی جغرافیائی تقسیمات کو اپنے مزاج کا حصہ بنا چکے ہیں۔ شعور اور ادراک کی کمی قوموں کو اٹھنے نہیں دیتی۔ فہم کا نور، علم کا اجالا
قوموں کی نشأت کا ضامن ہوتا ہے۔ من حیث المجموع ہم حالات کے تقاضوں کو سمجھ ہی نہیں پائے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ اسلام کے خلاف سازشوں کے جو تانے بانے بنے گئے ہیں اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں میں جذبہ بہت ہے۔ جذبے کی فراوانی اگر کوئی منظم شعوری کوشش میں تبدیل نہیں ہوتی تو وہ ایک مزید نقصان کا سبب و ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ضروری ٹھہرا کہ علمی آماج گاہیں اتنی کثرت کے ساتھ ہوں، افراد کار اور رجال کار اتنے زیادہ تیار کیے جائیں کہ جو امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے مربوط منصوبہ بندی کر سکیں۔ اللہ نے اس امت کو جو عددی کثرت عطا کی ہے کہ اس وقت دنیا میں 1 ارب 50 یا 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 56 یا 57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں، باقی جہاں مسلم ریاستیں قائم نہیں ہیں وہاں بھی مسلمان کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنا فعال اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی وہی جو بات ابھی ہوئی کہ ہم باہمی ارتباط کے فقدان کی وجہ سے، الجھاؤ کی وجہ سے، تشتت اور افتراق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی قیمتی صلاحیتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور مشکل صورتحال میں پھنسی ہوئی قوموں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ ویسے تو کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنوں کو ہی توڑنے کے لیے دن رات لگا رہے، لیکن جو مبتلا ہوں اذیت میں، تکلیف میں، اور دشمن ان کے گلے کاٹنے کے لیے آمادہ ہو تو وہاں یہ چیز مزید شرمناک بن جاتی۔ ہمیں فرد سے لے کر پورے معاشرے تک اصلاح کی ضرورت ہے۔ عقیدے میں اصلاح، عمل میں اصلاح، رویوں میں اصلاح، طرز زندگی میں اصلاح، انداز معاشرت میں اصلاح، اور دیگر امور حیات میں مکمل ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ہجوم ہیں، قوم نہیں ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اور متعین ہدف اور منزل نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف منہ اٹھاتے ہیں چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ نشان منزل کو متعین کیے بغیر مایوس ہو کے لوٹتے ہیں تو پھر ہم مزید نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، جبکہ قصور اپنا تھا کہ ہم نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا اور سر پٹ دوڑنے لگے۔ قرآن مجید میں ہمیں سب سے پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ پہلے اپنی سمت کو درست کرو، اور ہم رب کے حضور کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کرنا، سیدھی راہ پہ ہمیں چلانا۔ چونکہ جب منزل کا تعین ہو جائے گا تو رفتار سست بھی ہوگی، اٹھنے والا ہر قدم آپ کو منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو آپ اس کا پہلے رخ متعین کریں گے، پھر پیدل چلیں گے تو 2 دن میں پہنچ جائیں گے، سائیکل پہ جائیں گے تو 1 دن میں چلے جائیں گے، موٹر سائیکل پہ چلے جائیں گے تو 5 گھنٹے میں چلے جائیں گے، برق رو گاڑی ہوگی تو آپ 1 گھنٹے میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا تعین منزل کا ہی نہیں ہے
تو چاہے آپ اڑ کر کے بھی جائیں، لاہور کا رخ ادھر ہے اور آپ نے رخ ادھر کیا ہوا ہے، تو جتنا تیز دوڑیں گے اتنا ہی منزل سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز منزل کا تعین، منزل کا تشخص، اور یہ شعور کی دولت سے نصیب ہوتا ہے۔ ایسے رجال کار کسی معاشرے میں ہوں جو لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں، بتا سکیں کہ تم نے جانا کدھر ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا ترسم نرسی بقابہ عرابی کی راہ کہ تو میروی بترکستانست۔ اے دیہاتی، مجھے تیری حالت پہ ترس آتا ہے کہ تو حج کرنے کے لیے کعبے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، لیکن تو جو سمت پکڑی ہوئی ہے یہ کعبے کو نہیں جاتی، یہ ترکستان کو جاتی۔ تو اس شوق میں دوڑ رہا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور سر پٹ دوڑ رہا ہے، لیکن مجھے کتنا ترس آتا ہے کہ تیری منزل کا تعین ہی ٹھیک نہیں ہے، تیری محنت میں شک نہیں ہے، تیرے جذبہ فراواں میں شک نہیں ہے، تیرے شوق فراواں میں شک نہیں ہے، تیرے کیف و مستی کے عالم میں شک نہیں ہے، جس طرح بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ تیری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، تیرا اٹھنے والا ہر قدم تجھے منزل سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، اور تو حج کی نیت سے جا رہا ہے، لیکن ترسم نرسی بقابہ اے عرابی کی راہ کہ تو میروی بترکستان است، تیرا رخ سیدھا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں رخ سیدھا کرنا پڑے گا، اور یہ وہ اللہ کے حضور التجا ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ گامزن کرنا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے ہمیں دی ہیں، اور ہم نہیں بھی مانگیں گے وہ ہمیں پھر بھی دیتا ہے۔ آج تک کسی نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں ضرورت کی آکسیجن عطا کر دے جس سے ہم سانس لے سکیں؟ کبھی زندگی میں آپ نے یہ دعا مانگی ہو؟ دعا نہیں بھی مانگی، لیکن آکسیجن آپ کو وہ روز فراہم کرتا ہے، آپ کے بدن کا نظم ہے، کتنا کچھ ہے۔ کبھی آپ نے دعا مانگی کہ اللہ سورج کی روشنی عطا کر دے، کبھی آپ نے تاروں کی چھاؤں مانگی، کبھی چاندنی طلب کی، کبھی جو ہے وہ شبنم مانگی، لیکن اللہ روز تمہیں عطا کرتا ہے، اور وہ تم سے تقاضا بھی نہیں کرتا کہ تم یہ چیزیں مانگو، لیکن ہدایت اتنی اہم ہے کہ وہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہاری جبلت میں بھی ہدایت رکھی ہے، نبی بھی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، کتابیں بھی اتاری ہیں، صحیفے بھی اتارے ہیں، لیکن تم بھی کھڑے ہو کہ میرے حضور ہاتھ باندھ کے ہدایت مانگو۔ تو سب سے اہم چیز اس سے ہدایت طلب کرنا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں، لیکن ساری چیزیں بندے کے سمجھنے سے نہیں ہوتی۔ شریعت کی ڈائریکشن کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کو میری نظر میں حق بنا کے پیش کر اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے، اور میری نظر میں باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، بلکہ پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ مالک مجھے ہدایت دے۔ میں اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک ہوں، لیکن ہدایت میری ضرورت ہے، یہاں غلطی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے، اور اس کا پھر طریقہ بھی آگے عطا فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہدایت کا طریق بتا دیا، صالحین کی، نیک لوگوں کی، اولیاء کی، پارساؤں کی صحبت تمہیں صائب راہ پہ پہنچائے گی۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، وہاں تیرا خیال نہیں چلے گا، وہاں جو ان راہوں کے مسافر ہیں ان کا خیال چلے گا۔ ہم ایک دفعہ شام میں تھے تو وہاں نماز کا وقت ہوا، تو ہم نے جدھر مصلے بچھائے وہ سڑک سے ہم جا رہے تھے، آ رہے تھے، رستے میں مساجد بھی آئیں، تو جو ہمارا ایک اندازہ تھا تو ہم نے مصلے بچھائے اور نماز پڑھنے لگے، تو مقامی لوگ کہنے لگے کہ
قبلے کا رخ ادھر ہے. لیکن وہ ہمارا ذہن تو یہ کہہ رہا تھا نہیں. بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں، آپ کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں ادھر ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے نہیں ادھر ہونا چاہیے، اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے. اور انہوں نے کہا، ایک آدمی نے کہا ادھر آ رہو قبلہ. تو ہم نے کوئی تامل نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں کی. ہم نے مصلی موڑے، ادھر نماز پڑھنے لگ گئے. اور بعد میں جب بات ہوئی تو سب کا خیال تھا شاید قبلہ ادھر، لیکن اس ایک کی رائے کو ہم نے معتبر سمجھا، اس لیے کہ وہ ان راہوں کا شناسہ ہے، اس علاقے کا شناسہ ہے. تو ہمارا فہم، ہمارا اندازہ، ہمارا گمان، ہمارا ظن، ہمارا تخمینہ وہ ظن اور تخمینہ ہی رہے گا. جب ایک شخص جس نے جو وہاں کا باسی ہے اس کی رائے ہم سب پہ غالب آ گئی، تو ہم ادھر نماز پڑھ رہے تھے. دل میں کبھی خیال آ بھی رہا تھا یار ادھر نہیں ہے، لیکن یقین تھا کہ ادھر ہے، کیونکہ یہ ایک بتانے والا ان راہوں کا شناسہ ہے. تو کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری راہوں پہ چلے ہیں تم ان کی پیروی کرو گے، وہ تمہیں سیدھی راہ پہ ڈائریکشن بتائیں گے تمہیں. تو سب سے اہم شے ہے کہ آپ کے راستے کا تعین ٹھیک ہو، سب سے پہلے راہ سیدھی ہو، اور وہ صالحین کی پاک باز لوگوں کی صحبت سے میسر آئے گی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہمارا دین باتیں کرنے کا نہیں، عمل کرنے کا درس دیتا ہے. آج ہمارے ہاں باتیں زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ ہے، کلام بڑھ گیا ہے، عمل سکڑ گیا ہے. ہر شخص اس کے تبصرے سن لیجئے، بات سن لیجئے، اخلاقیات پہ درس سن لیجئے، پھر اس کے اپنے رویے دیکھ لیجئے، مختلف ہوں گے. تو ہمارا دین عمل کا دین ہے، کردار کا دین ہے. قیامت کے دن باتیں ہماری جو ہیں اگر عمل اس کے برعکس ہوئے تو ہماری باتوں کے وزن کے مطابق عمل نہیں تولے جائیں گے، عمل کے مطابق تولے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے رویوں کو خوبصورت بنانا ہوگا. اور ہماری بنیادی جو ہم ماں باپ کی آغوش سے سیکھتے ہیں، اچھی تربیت، صالح رویے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے رویوں کی خرابی کی وجہ سے ایک نیا مذہب آ گیا انسانیت کے نام سے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف اداروں میں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف جو ہیں وہ فورمز پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت انسانیت انسانیت. تو انسانیت جو ہے وہ کوئی دین سے ہٹ کر مذہب نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض کا رویے اس طرح ہو گئے کہ ان کو پنپنے کا موقع مل گیا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا. تو ہمارا دین شروع یہاں سے ہوتا ہے. ہمیں چلنا سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے، رویے سکھائے جاتے ہیں، انداز زندگی سکھائی جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جب سیکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے، آغوش مادر میں سیکھتا ہے، آغوش پدر میں سیکھتا ہے. تو جب وہ سیکھتا ہے تو وہ باتوں سے نہیں سیکھتا، زیادہ وہ عمل اور رویے سے سیکھتا ہے. ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہی اولاد کرتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ باتوں کے مفہوم کو سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کی گہرائی کو سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس سے قبل وہ زندگی کا زیادہ تر اسلوب سیکھ چکا ہوتا ہے، اور وہ اسلوب رویوں سے، طرز زندگی سے ہے. اسی لیے کہا گیا الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہے، وہ وہیں سیکھتا ہے. بعد میں کوئی آئے اور اس پر اتنی محنت کرے کہ وہ جو غلط تحریریں لکھی گئی ہیں کورے کاغذ پہ ان کو مٹائے، ریموو کرے، اور پھر اس کے اوپر نئی تحریریں لکھے، ایسا تو قسمت والوں کو ملے گا. تو عمومی طور پہ ہم گھر سے ہی جو سیکھتے ہیں پوری زندگی اس کا عکس ہمارے کاغذ حیات کے اوپر، کرتاس حیات کے اوپر موجود رہتا ہے. ہم بعض قط کہتے ہیں کہ میں یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے بچے کو لے آتے ہیں کہ اسے تلقین کریں یہ نماز پڑھے. چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے. تو میں کہتا ہوں جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ چونکہ عمل رویوں سے، عمل طرز زندگی سے منتقل ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے کرم نوازی ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی.
وہ چاہے تو مردوں سے زندہ نکال دے، زندوں سے مردہ نکال دے، یہ تو اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، لیکن جو عمومی ضابطہ ہے الولد، ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر بھی پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں، سکھ اور ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، سکھ بناتے ہیں، بدعمل بناتے ہیں، جو ہے وہ اس کو کریکٹر لیس اگر بناتے ہیں تو وہ ماں باپ بناتے ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر، اس کی طبع کے اندر خیر رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ ہم سیکھیں لیکن عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں۔ آج کل تو تقریریں بھی چسکے کے لیے سنی جاتی ہیں۔ صحابہ حضور سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں حضور سے سیکھتے تھے، اور اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب ان 10 پر عمل ہو چکا ہوتا۔ عمل سیکھا عمل کے لیے جاتا ہے۔ ایک بندہ روز ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، اور دوائی جا کے جو ہے وہ اس سے لکھواتا ہے، اور شام کو آ جاتا ہے، نہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے، نہ دوائی خریدتا ہے، نہ آ کے استعمال کرتا ہے، اگلے دن پھر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو سویر سے لے کر شام تک اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روز ٹائم لے، آج اس ماہر کے پاس گیا، کل اس ماہر کے پاس گیا۔ ایک بندے نے ایک شغل بنایا ہوا، لوگ کہیں پاگل ہے تو، یہ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہے، اور جا کے اس سے ساری بحث کرتا ہے، اور اس سے نسخہ لکھواتا ہے، اور نہ جا کے خریدتا ہے، نہ استعمال کرتا ہے، اگلے دن نیا ڈاکٹر ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ تو یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ کبھی سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے سن رہے ہیں، کبھی لائیو بیٹھ کے سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سنتے ہی ہیں، عمل کسی ایک کے پیچھے بھی لگ کے نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے 10 سال پہلے، وہاں آج بھی کھڑے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کبھی مسجد میں جمعۃ المبارک بھی نہیں پڑھنے گئے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ آؤ نا ذرا مولوی صاحب کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ کے آئیں۔ زور دیا تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں ابھی۔ تو جب گئے تو مولانا خطاب کر رہے تھے، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، عمومی طور پہ قبر کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے دیا جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پیشاب نرم جگہ پہ کرنا چاہیے، جہاں پیشاب کرنے بیٹھیں آپ تو وہاں پاؤں سے جگہ کو نرم کر لیں، اور ساتھ ہی ہے کہ ہر جگہ نرم جگہ دستیاب بھی نہیں ہوتی، تو پھر تھوڑی سی ریت یا مٹی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور کبھی ایسی نوبت آئے تو وہاں آپ وہ ریت ڈالیں اور پیشاب کر لیں تاکہ چھینٹوں سے بچا جائے۔ تو انہوں نے واپس گھر آ کے تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ اٹھا لی، اور جہاں بھی جاتے تو ریت ساتھ ہوتی۔ اگلے جمعۃ المبارک کو وہ صاحب دوبارہ ملے، کہا آؤ نا جمعۃ المبارک پڑھنے چلے۔ اس نے کہا جو پچھلے جمعے کا بوجھ تھا ابھی تک میں اس کا عادی نہیں ہوا، تو جب اچھی طرح عادی ہو گیا تو پھر جاؤں گا اور کوئی نئی بات لوں گا، اس کا بوجھ پھر اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے تو 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، میں تو کوئی بوجھ نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا پھر تمہاری مرضی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ سنتے جائیں، میں سنتا جاؤں، لیکن عمل کوئی بھی نہ ہو۔ ایک وہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا نا، تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا گیا کہ جب آپ نے نیت باندھنی ہے، قبلہ رو ہونا ہے، تو کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، استحضار نیت ہو، پوری طرح سے خیال وسوسے دور کر دیے جائیں، پوری توجہ سے انہماک سے گویا تصور میں کعبۃ اللہ سامنے آ جائے، اور پھر پورے انہماک سے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو باقی اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے، سارا جو ہے اس کو بتایا گیا۔ تو کافی دوست بیٹھے تھے، اذان پکاری گئی، تو مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو سب نماز پڑھ کے جلدی جلدی واپس آ گئے، لیکن وہ صاحب جو تھے وہ آدھے گھنٹے بعد آئے۔ تو ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار تم نے آدھا گھنٹہ لگا دیا اور کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ اصل تم پیدائشی مسلمان ہو نا، تو تمہیں اصل کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اصل نیت سیدھے کرتے کرتے وقت لگتا ہے۔
کہ وہ کعبۃ اللہ کو سامنے لانا، تصور جمانا، خیالات پیچھے ہٹانا کا مجھے اس پر 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ نوجوان جو نو مسلم تھا وہ رو پڑا، اس نے کہا اصل تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جاتے ہو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن میں نیا مسلمان ہوں، مجھے 15-20 منٹ لگتے ہیں خیال دور کرتے ہوئے اور استحضار کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ کا پورا تصور جماتے ہوئے، تو اس لیے یہ میری مجبوری ہے چونکہ میں نیا تمہارے دین میں آیا۔ تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم تو ایسے ہی کر کے کھڑے ہو جاتے، ہم نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا، یہ تو مشق کرتا ہے پھر نتیجے تک پہنچتا ہے، ہم نے تو کبھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مشق سے بھی گزر کر نہیں دیکھا۔ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے اور دکان کا حساب بھی کر رہے ہوتے۔ تو ہمارا دین پریکٹس کا دین نہیں ہے، رسم کا دین ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو ہم وہ نمازی نہیں ہیں، دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، تو ہم نمازی ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک میں حافظ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ، والقرآن یلعنہ، قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں پر، جس طرح سے اس کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح لفظوں کی حرمت کو اور آیات کی حرمت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کیا ہم دین کی توہین نہیں کر رہے ہوتے؟ تو ہمیں پوری طرح سے اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم ہیں کھڑے کہاں ہیں، کہیں مغالطے میں نہ مارے جائیں کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ پوری الماری کتابوں سے اور قرآن مجید کے نسخوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہیں اس مغالطے میں نہ رہ جائیں، اپنے عمل کا ضرور جائزہ دیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تمہاری جانچ پڑتال کی جائے، تم اپنا حساب خود لگاؤ، تم کھڑے کہاں ہو، اپنی زندگی کو تولو، چونکہ جب تمہیں تولا جا رہا ہوگا اس وقت پھر تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کبھی آپ حج پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک جاتے ہیں تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہوٹلز کے اندر لوگ سامان تول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 29 یا 30 یا 35 kg الاؤ ہے تو کہیں ایئرپورٹ پہ جا کے مسئلہ نہ بن جائے، تو یہیں تول لو تاکہ وہاں جب تلے گا تو حساب ٹھیک ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر کوئی 5 کلو اوپر چلا بھی گیا تو چند ریال دے کر کے تو وہ اس کی فیس ادا کر کے آپ جو ہے وہ لے کر بھی آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے مسئلہ نہ بن جائے۔ تو جس طرح ایئرپورٹ پہ جا کے مسئلہ بن جائے، حالانکہ اس مسئلے کا حل ہے، تو ساری زندگی کو تول لو کہیں حشر کے دن مسئلہ نہ بن جائے، وہاں کہیں پھنس نہ جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک سانس ہماری ٹوٹ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں، کسی زمانے میں آپ کے شیخو پورے کا بتی چوک بڑا مشہور تھا، تو اب تو ہر جگہ پہ ہیں، تو وہ کسی زمانے میں تو اس کا بڑا نام تھا۔ تو جب اشارہ چلتا ہے نا تو گنتی الٹی چلتی ہے، 8 سے 10 سے 20 سے 50 سے 120 سے بھی بعض جگہوں پہ چلتی ہے، تو گنتی الٹی چلتی ہے، اور جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد زیرو پہ آتی ہے۔ تو یہ سالوں کی مہینوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم تو برتھ ڈے منا کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، لیکن حقیقت میں اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ 1 سال زندگی کا اور منہا ہو گیا، گنتی الٹی آ رہی ہے اور ہم لمحہ 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 موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، تو ہم تو ماضی اگر 20 سال 25 سال بھی پیچھے چلے جائیں
اور آج ہم دیکھیں تو کتنا فرق آ گیا ہے. کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں یا 50 60 40 سال کے لوگ ہیں انہوں نے تو کوئی 30 35 سال پہلے کا دور دیکھا ہے. اور یہ 30 سے 35 سال کے اندر دنیا بڑی تیزی سے بدلی ہے. تو صرف ان 30 35 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے پاس ایک لباس ہوتا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا بیک گراؤنڈ بھی ایک گاؤں کا ہے، تو اس وقت لوگ اپنے کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے جسے پرنا کہا جاتا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی شادی بیاہ کے موقع پر بعض اوقات وہ کپڑا کسی دوسرے کا مانگ کے لے کے جاتے تھے کہ یار تیرا یہ بہت اچھا ہے تو میں شادی پہ جا رہا ہوں، ذرا مجھے عاریتاً ادھار دے دو. اور باقی چیزیں، جوتے مانگ لینا، بڑے بھائی کی چیزیں چھوٹے بھائی نے استعمال کرنی، یہ تو بالکل عام تھا. اور آج دیکھیے، لباس ایک یا دو لباس ہوتے تھے اور آج الماری میں اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. کھانے کے لیے اتنا کچھ ٹیبل پہ لگا ہے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں. یہ زندگی کتنی تیزی سے بدلی ہے. یہ کبھی ٹیشو کس نے استعمال کیے تھے؟ وہ ہمارے ایک وزیر اعظم بنے تھے ایک زمانے میں، تو وہ ان کا منرل واٹر آتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ اس پر کالم لکھے گئے اور اس پر تبصرے کیے گئے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب منرل واٹر پیتے ہیں. اور آج دیہات کا ایک بچہ بھی منرل واٹر پیتا ہے. جو وزیر اعظم کا طرز زندگی تھا آج وہ ایک دیہات میں بھی اتر آیا ہے، لیکن ناشکرے ہو گئے. تو زندگی کا عروج یہ ہے مادی چیزوں کا مل جانا، تو پھر تو ہم خسارے میں نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. تو کہتے ہیں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے، شکر کندی بیچنے والے، وہ امرود بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں اس نے پھٹے کے اوپر برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ. میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 4 آنے مہنگا بک جائے، آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے. لیکن اگر آپ برف بیچتے ہیں تو کل برف مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی تو بیچنا کیا ہے. تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، اس کے بدلے میں کوئی پارچہ جات، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی غلہ دیتے جاؤ، چونکہ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال ہی پگھل رہا ہے. کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اب برف کو بیچ لیتا ہے جب برف ہے پگھلنے سے پہلے، اس کے بدلے میں درہم، دینار، پارچہ جات، غلہ لے لیتا ہے تو 4 آنے بچ جائیں گے. میں بھی ان سانسوں کے بدلے میں درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے میں قیام کر لوں، سجدہ کر لوں، کسی دکھیے کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں، تو میری سانسیں کسی نیکی میں چلی جائیں، اس کے بدلے میں کچھ کما لوں، نہیں تو میری سانسیں تو 100 کے بھی گزر جائیں گی. تو یہ زندگی ٹوٹ رہی ہے. جب ہم یہاں نہیں بیٹھے تھے اس وقت ہمارے پاس جتنی بھی زندگی ہے، کسی کو بھی نہیں پتا میرے سمیت کہ ہمارے پاس زندگی کتنی سانسیں ہیں، لیکن جتنی بھی تھی ان میں سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکل گیا نا. ہماری سب کی زندگی جتنی بھی ہے اس سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جب ہم یہاں نہیں تھے 1 گھنٹہ نکل گیا ہے. لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہم نے کچھ لیا ہے. یہ جو 1 گھنٹہ ہماری زندگی سے منہا ہوا ہے اس کے بدلے میں نے بھی کچھ لیا ہے آپ کو کچھ بتا کر کے، اور آپ بھی غور سے سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ عمل کی نیت سے سن رہے ہیں. تو آپ نے بھی اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے. تو دے کر، پیسے دے کر سودا لیا جاتا ہے نا، تو سانسیں دے کر آپ نے کچھ لیا. لیکن اگر یہی وقت پھٹے پہ گزرتا، یہی وقت حمام پہ بیٹھ کے گزر جاتا،
یہی چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے گپے لگاتے گزر جاتا، یہی سوشل میڈیا کے اوپر بےہودہ چیزوں کو دیکھتے گزر جاتا، تو وقت تو پھر بھی گزر جانا تھا۔ اور جن کا یہاں نہیں گزر رہا اور ان جگہوں پہ گزر رہا ہے، ان کا بھی اسی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے قیمتی جان دے کے، قیمتی سانسیں دے کے بدلے میں لیا کیا، الٹا گھاٹے کا سودا کیا، قرض چڑھا لیا۔ تو اس لیے یہ ساری زندگی یوں ہی گزرنی ہے جس طرح یہ آدھا گھنٹہ گزرا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم کیا لیتے ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں، یہ زر اصلی، یہ نقرہ خالص، یہ قیمتی اثاثہ، یہ دے کر کے اس کے بدلے کے اندر ہم وصول کیا کرتے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے سانس بیچتا ہے اور اس کے بدلے کے اندر وہ دیکھے کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ گزر رہی ہے، اس زندگی کی قدردانی کیجئے۔ جو بچے ہیں وہ مت سمجھیں کہ ابھی جوانی پڑی ہے، اور جو جوان ہے وہ مت سمجھے ابھی بڑھاپا پڑا ہے، اور بوڑھوں کو تو سوچنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی، کوئی حجت ہی نہیں رہی، لیکن جوان بھی نہ سوچیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو، زیادہ قبریں آپ کو بچوں کی ملیں گی، تو اس کا مطلب ہے جوانی تک تھوڑے گئے۔ اور پھر کہا جوانوں کی قبریں زیادہ ملیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک تھوڑے گئے۔ کہا اگر آپ کو وہاں دیکھنے میں دقت لگتی ہے، معاشرے میں دیکھ لو، بچے زیادہ نظر آئیں گے، جوان کم نظر آئیں گے، بوڑھے خال خال نظر آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچ پائے، جوانی میں چلے گئے۔ بچے زیادہ ہیں، جوان کم ہے، تو اس کا مطلب ہے جوانی تک سارے نہیں پہنچ پائے، بچپن میں چلے گئے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ابھی زندگی بڑی پڑی ہے۔ زندگی کی قدردانی کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک مرتبہ ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ پھر انسان ڈاڈا پچھتائے گا، سخت پچھتائے گا، لیکن کچھ ہوگا نہیں پچھتانے سے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے سب کچھ لکھ دیا، چھوٹی بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس آخرت والی زندگی کے لیے گزارا ہوتا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ آپ تو دیہات کے بسنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت بیج ڈال لیں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب وتر سے نکل جائے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ تو وقت گزر گیا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، تخم عمل ڈالے جا سکتے ہیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کے پچھتاوے کا کیا فائدہ، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ آج ایک ایک عمل تمہیں جنت کے قریب کرتا چلا جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے یہ تھوڑی سی زندگی جو میرے اللہ کی امانت ہے، سب سے قیمتی اثاثہ اس نے ہمیں جو دیا ہے، ایمان کے بعد وہ ہماری سانسیں ہیں، وہ ہماری زندگی ہے، حیات مستعار ہے۔ اس کی جس نے قدر سیکھ لی، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو بڑی پتے کی باتیں سنی ہیں۔ امام شافعی بہت بڑے عالم تھے، اللہ اکبر، لیکن فقیروں کی صحبت تلاش کرتے اور ان سے باتیں سنتے، جمع کرتے۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے، تو کسی نے ایک دن کہا آپ اتنے پڑھے لکھے شخص ہیں اور اس ناخواندہ شخص سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل بولے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام شافعی کہنے لگے فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا، ایک یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر اس وقت کو تم کاٹو گے تو نفع میں رہو گے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس وقت نے کتنوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا ہی نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں گناہ میں مشغول کر دے گا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو کسی نیکی کام میں، خام خواہ نیکی کام میں شامل ہو جاؤ، کسی اچھائی کے ساتھ جڑ جاؤ،
نہیں تو فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، وہ تمہیں کسی غلط طرف لے جائے گا۔ تو کہا فقیروں کی اس بات نے مجھے اتنا نفع دیا، اتنا نفع دیا، اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں فارغ نہ بیٹھو، درود پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ پڑھایا ہو۔ پہلے مرشد یہی پڑھایا کرتے تھے، آج کے مرشد بھی تو سبحان اللہ، تو یہی سبق دیا کرتے تھے۔ یہ ترک دنیا کا سبق نہیں ہے، یہ دنیا سے پوری طرح متمتع ہونا ہے، ان سانسوں سے نفع لینا ہے۔ زندگی جو اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ کسی شخص کی جیبیں بھری ہوئی ہوں سونے کے سکوں سے، موتیوں سے، اور بازار بھی بھرا ہوا ہو، اور وہ گزر جائے اور کچھ نہ خریدے، لیکن نیچے سے سوراخ ہو اور سکے گرتے بھی چلے جائیں، جب بازار سے گزر کے دوسری جانب جائے تو جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو جیبیں بھی خالی ہو اور خریدا بھی کچھ نہیں۔ یہ دنیا کے بھرے ہوئے بازار میں کتنی چیزیں ہیں نیکیوں کی خریدی جا سکتی تھی، لیکن کتنے ہیں 60 سال تک گزرتے رہے اس بازار سے، لیکن بازار کا کونا آیا تو پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ زندگی غنیمت جانیے، یہ سانسیں غنیمت جانیے، یہ گھڑیاں غنیمت جانیے۔ آج اگر کوئی شخص نفس کے ہتھے چڑھ گیا ہے، شیطان کے پنجوں میں گرفتار ہے، بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کل اس کو سخت پچھتاوا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو اچھی بات ہوتی ہے وہ ضرور دل پہ دستک دیتی ہے۔ جو خیر کی بات ہوتی ہے، جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کی خیر خواہی میں بات کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتی کہ وہ بات ایسی ہوا میں اڑ جائے۔ از دل خیزت بس دل ریزت، وہ ٹھک لہجے پہ لگتی ہے، جا کے بات پہنچتی ہے اور بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ صحیح بات ہو رہی ہے، لیکن جب وہاں سے اٹھتا ہے، جاتا ہے، پلٹتا ہے، پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے۔ دل اتنا کالا ہو گیا ہے کہ وقتی طور پہ دماغ نے سوچا ہاں درست ہے، دل نے بھی کہا بات ٹھیک ہے، تو جب ٹھیک ہے تو پھر اس ٹھیک کو پکڑ لیجئے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ یہ پلاٹ خرید لیں گے تو اتنا نفع مل جائے گا، تو قرض اٹھا کر بھی آپ خرید لیں گے جب نفع سامنے نظر آئے گا۔ لیکن یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ سیاہی کی وجہ سے تیقن کا وہ نور نصیب نہیں رہتا۔ تو بعض اوقات ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ جھوٹ ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ کسی سے ظلم کرنا ظلمات یوم القیامہ ہے، قیامت کے اندھیروں کا سبب ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں۔ اب دل کیسے پاک ہوں گے؟ تو دل پاک ہوں گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اچھے لوگ تو ملتے ہی نہیں، اور اگر کوئی مل جائیں، غنیمت ہیں مل جائیں، تو پھر دامن پکڑ لو، چھوڑو نہ ان کو، ان کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر مضبوط کر لو، ان کا تعلق ضرور تمہیں ایک دن خیر کی راہوں پہ ڈال دے گا۔ تو یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر اپنا مزاج بناؤ، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو تر رکھو۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور میرے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو آقا کریم فرمایا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حال میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ یہ سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، کوئی باہر سے نہیں لائے گا، اندر سوتے پھوٹتے ہیں، اندر سے ہی نور اترتا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا آتے جہاں پھلاں تے، اندر سے سوتے پھوٹتے، اندر سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، اجالے بھی اندر سے پھوٹتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ نے اس چھوٹے سے دل میں رکھی، جو بظاہر چھوٹا سا ہے۔ جب آدمی مٹھی بند کرتا ہے تو جتنی اس کی مٹھی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دل ہوتا ہے، تو بظاہر اتنی سی کائنات ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں یہ کائنات صغیر ہے۔ پوری کائنات کو سمیٹو تو دل بنتا ہے، دل کو کھولو تو کائنات بنتی ہے۔ وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو،
14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو. یہ چھوٹا سا دل ہے, یہی سنبھل جائے تو کام بن گیا. اور اگر یہی نہ سنبھل سکا, یہ چھوٹا سا دل ہی قابو میں نہ آیا, تو پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے. پھر وہاں جا کر کے بھی لوگ خالی پلٹ آتے ہیں, حج کر کے آ کے چھری تیز کر لیتے ہیں, چونکہ بات دل سے ختم نہیں ہوئی. تو دل اس کو قابو. رومی علیہ الرحمہ بولے دل بدست آور کے حج اکبرست, از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست, کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست, دل گزر گاہ جلیل اکبرست. کا دل کو قابو میں لیا, 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی بن گاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزر گاہ ہے. اس لیے اس کو قابو میں لے اور اس کو کنٹرول میں کر لو. میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مدغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, جب وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے. تو میں سن لو, گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو اس دل کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اس کو زنگ لگ جائے تو اب کیا کریں؟ فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. کپڑے میلے ہو جائیں صابن سے آپ صاف کرتے ہیں, لوہا میلا ہو جائے وہ ریگ مار سے صاف کرتے ہیں. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. کئی چیزوں پر مٹی کا تیل لگا کر کے اس کا زنگ اتارتے ہیں, تو دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. تو پوچھا حضور پھر دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو کہا کثرت ذکر دل کا زنگ اتار دے گا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کو شعار زندگی بنائے. یہ جو قطع عرضی ہمارے ان دوستوں نے پیش کیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور میری آرزو یہ ہے کہ یہاں بہت جلد مرکز تعمیر ہو اور وہ آپ کے پورے علاقے کے لیے روشنیوں کا منبع بنے, اور یہاں سے پھوٹتی ضیائیں اس علاقے کے اندر اجالوں کی نقیب ٹھہریں. ہمارے یہاں جنڈیالہ شیخ خان میں بھی ہمارے ادارہ کے ساتھی ہیں, انہوں نے المصطفیٰ اسلامک سینٹر قائم کیا ہے. وہاں تو باقاعدہ درس نظامی, حفظ القرآن اور دیگر شعبہ جات میں سلسلوں کے بھی آغاز کر دیے گئے ہیں. تو وہاں بھی اپنے بچوں کو داخل کروائیں. یہ بالکل قریب علاقے ہیں, اور جڑے رہیں دین کے ساتھ اور اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں. یہ 13 مارچ کو مصطفی اجتماع آ رہا ہے. میری آرزو ہوگی کہ آپ جس طرح یہاں شوق سے آئے ہیں سارے کے سارے مصطفی اجتماع میں پہنچیں. میری آنکھیں انشاءاللہ آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی, تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہاں ضرور آپ کی ضیافت طبع کے لیے میں حاضر ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ, پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے, بخت کی بہاریں نصیب کر دے, مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. جس دوست نے یہ قطع عرضی پیش کیا ہے اللہ اس کا قبول فرما لے, اور اس کی تعمیر میں بنیادی اینٹ سے لے کر آخری ٹائل تک جو لوگ شامل ہوں گے, اللہ ان کے لیے دعا ہے کہ ان کا سب کچھ قبول فرما, اور اس پورے علاقے کو روشنیوں کا منبع و مصدر بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم. شمع مز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب
کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا باری تعالیٰ اس پیارے خوبصورت لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ وحید بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو باری تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرما، اور اس پنڈال میں آنے والے ایک ایک شخص کو باری تعالیٰ برکتیں عطا فرما، جو بھی دلوں میں نیک جائز حاجات کو رکھتے ہیں مولا وہ پوری فرما۔ اسلامک سینٹر کو باری تعالیٰ اپنی کرم نوازی کے ساتھ مرحلہ تکمیل تک پہنچا۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ حبیبہ محمد۔